فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین گرامی، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے۔ آج جو سوال کیا ہے وہ آپ کو ایک بار پھر بتا دوں۔ آج ہم نے آپ سے سوال کیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ 3 آپشنز آپ کو دیے ہیں، رمضان المبارک، ربیع الاول یا ماہ محرم۔ یہ 3 آپ کو آپشنز دیے ہیں۔ فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر یا انسٹاگرام پہ آپ فیض رمضان میں لائیو افطار ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے بڑا معذرت بھی کہ قطع کلامی کے لیے اتنا خوبصورت موضوع میں جاتی تھی کہ مجھے ایک دم وقفے کی جانب جانا پڑے گا، کیوں نہ اس کا آغاز پوری طرح سے کیا جائے۔ شان اہل بیت کی جہاں ہم بات کرتے ہیں، وہیں سیرت نبی پہ آپ بات کر رہے تھے، پھر وہاں سے سفر کا آغاز ہوا اہل بیت کی جانب، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میں اہل بیت کی طرف بڑھ رہا تھا تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جس طرح میں نے پیچھے بات کری کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیق سفر رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولاد بھی جو ہیں وہ حضرت سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا فرمائی، اور ایک ہی اور بیٹے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت ابراہیم، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری زوجہ سے جن کی ولادت کا سلسلہ رہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس طرح اپنی ایک ذاتی زندگی ہے، تو اسی طرح ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ملتی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا، اگر اب جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے قاسم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے قاسم تھے، جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب بھی آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح خود نبی ایک مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک بیٹے ابراہیم ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ابراہیم اگر زندہ ہوتے تو وہی نبی ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو منقطع کیا، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کے سلسلے کو بھی ختم کر دیا ہے۔ تو یعنی اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تو نہیں رہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تمام پر سلامتی ہو۔ تو ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، تو اعلان نبوت کے چند سال بعد، کچھ عرصے بعد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، تو ایک شخص جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اوجڑیاں پھینک کے چلے جاتے تھے۔ دشمن تو تھے، وہ اس دور کے اندر بھی ایک بچی آتی اور وہ اس اوجڑی کو اپنے ہاتھ سے اٹھاتی اور ہٹا دیتی۔ تو کسی نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ تو فرشتوں نے اپنے سر کو جھکا دیا، کہا یہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ یعنی آپ اہل بیت اطہار کو دیکھیں تو اللہ تبارک و حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار کی جس اعتبار سے ان کی پرورش کری، آپ دیکھیں نا ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی، اہل بیت اطہار کے حوالے سے آیت مبالغہ نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض کیا کہ قل لو کان آباؤکم وابناؤکم، ادھر والی آیت کے اوپر کہ ادھر تو حضور کے بیٹے میں مراد ہیں اور تم لوگ اپنے آپ کو بیٹا کہے پھرتے ہو۔ تو جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو حضرت حسن نے جواب دیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دونوں ہاتھ پکڑے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ ہم ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در حقیقت بیٹے ہیں، یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو اولاد ہیں وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ امتیاز دیا گیا کہ آج تک جن کے بھی نسب چلتے ہیں وہ باپ سے چلتے ہیں، لیکن سرکار کو یہ وصف عطا کیا گیا کہ سرکار کا نسب سرکار کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے آپ کے نسب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھایا۔ اور پھر اہل بیت اطہار، آپ کی شان، آپ کی جو ہے کہہ لیں قربانیاں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے اور کسی اعتبار سے بھی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے بعد اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جائزہ لینا ہے، میں نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ پڑھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے جا رہے تھے تو آپ مکے تشریف لائے،
اچھا حضور خود کیونکہ بنو ہاشم سے تھے, مکے کے رہنے والے تھے, جی تو جب آپ کے اپنے وہاں اپنی کہہ لیں گھر وغیرہ زمینیں وغیرہ تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی, جب ہجرت کا اعلان ہوا تو صحابہ کرام نے, سرکار نے بھی اپنا گھر چھوڑا, صحابہ کرام بھی چھوڑ کے چلے گئے, سب نے چھوڑا. تو سرکار علیہ جب حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لیے جا رہے تھے تو آپ مدینے سے مکے آئے, تو مکے میں آپ نے شیب ابو طالب کے اندر قیام فرمایا, یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر گئے, کیونکہ سرکار نے 3 سال وہاں صبر کے ایام میں گزارے تھے, تو حضور کی اہل بیت کے اندر چاہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چاہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کو اگر ہم دیکھیں, یا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, یا اور آپ کی جو ہے کہہ لیں آپ کی جو اولادیں تھیں یا آپ کی جو بیٹیاں تھیں, ان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے, اس کی شبیہ اگر آپ کو دیکھنی گئی ہے تو وہ اہل بیت کے اندر اور حضور کی ازواج کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین نے جو ہے وہ آخری ایام جب آپ کہہ لیں کہ کربلا کی طرف آگے بڑھنے والے تھے تو آپ نے شب ابو طالب کے اندر قیام فرمایا. تو ایک راوی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ حضرت امام حسین ظاہر سی بات ہے سرکار کی طرف سے عطا کردہ تھے, تو وہ جانتے تھے آگے کیا ہونے والا ہے, لیکن امتحان تھا, جانا تھا, تو آپ نے بالکل جنت کے شہزادے. آپ دیکھیں نا حضرت فاطمۃ الزہرا کتنی پیاری, حضور نے فرمایا کہ جنت میں اگر مجھ سے پہلے سب سے پہلے ملیں گی تو حضرت فاطمۃ الزہرا ملیں گی, اور پھر جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن امام حسین کو رکھا گیا. تو یہ تمام تعریفیں اور تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے ذریعے اہل بیت کو عطا فرمائی, اور اہل بیت کی شان میں کہہ لوں کہ اس وقت کے اندر اس کو ہم جمع نہیں کر سکتے. ایک خلاصتاً ایک مفہومتاً جو ان کی ایک تعریف تھی اور ایک توصیف تھی وہ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. اور پھر اسی طرح جب امام حسین نے وہاں رکے تو کہا جب میرے نانا ادھر رک سکتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کیوں نہیں ایسا وصف ہوتا کہ ہم ادھر جو شب ابو طالب میں قیام فرمائیں. تو امام حسین نے بھی کربلا جاتے وقت تقریباً جتنے دن آپ نے وہاں قیام فرمایا مکے کے اندر, تو کم و بیش آپ نے وہ قیام جو ہے شب ابو طالب کے اندر ہی فرمایا. تو یہ اہل بیت اطہار تھیں کہ جو صبر, جن کے اندر صبر کہہ لیں, جن کے اندر تحمل کہہ لیں, جن کا کردار سچائی کے طور پر کہہ لیں, امانت کے طور پر کہہ لیں, کہ اس کی ہمیں کوئی دوسری مثال ہی نظر نہیں آتی ان کے مقابلے جیسا, ان کے مقابل ہمیں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. اور حقیقتاً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر ہمیں عملی نمونہ دیکھنے تو ہمیں اہل بیت کے اندر نظر آتا ہے. سبحان اللہ. وہیں پر کیونکہ ذکر آیا, لیکن اس پر میں چاہوں گی خلاصہ بھی کریں. آیت تطہیر کی جب ہم بات کرتے ہیں, چادر کی بات پہلے نبوت پر ہو گئی, روشنی فرمائیے. آیت تطہیر کے حوالے سے دیکھیں, میں ادھر ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ ان کی شان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی, تو پھر آپ میں ہم کیا ہوتے ہیں کہ ان جن کی تطہیر کی, جن کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا, پھر دنیا کے اندر کوئی بھی زبانیں جو ہیں اگر وہ دراز ہوتی رہیں تو وہ تو کہہ لیں کہ پھر اللہ کے مقابل میں آ جائیں گی. اور اس کا اسی طرح معاملہ ہوگا کہ جو اللہ کے مقابل آتا ہے تو وہ آج تک کوئی بھی نہیں جیت پاتا. یہ اگر میں اس کو حضور کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے اگر میں ایک نظر کروں تو حضرت عبد المطلب کا دور ہے, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا دور ہے, اور فیل والا واقعہ ہوا. تو جب وہ بادشاہ جو حضور آیا حضرت عبد المطلب سے ملا تو حضرت عبد المطلب نے لوگوں کو کہا ہم پہاڑ کے اوپر چلے جائیں گے. اور اس تمام واقعے کا پس منظر میں آپ کو یہ بیان کروں کہ جو شخص اللہ کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سے پرندے ابابیل کے ذریعے جو ہے ان کو نیست و نابود کر دیا. تو اسی طرح جن کی پاکیزگی کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا, تو پھر اگر وہ قرآن میں پاکیزگی کے باوجود اگر وہ دوبارہ سے آ جاتے ہیں تو پھر میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں آ رہے ہیں, اور جو اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو وہ پھر کبھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا. اور پھر وہ ایک شعر ہے میرے ذہن میں بھی آ نہیں رہا, جن کی پاکی کا کرا اس طریقے کا, جن کی پاکی کا بیان کرا اللہ نے قرآن میں یاد نہیں آ رہا, لیکن جن کی پاکی کا بیان اللہ نے قرآن میں کر دیا تو پھر ہم ان کی بارے میں بھی اگر کچھ کہتے رہیں یا ان کی شان میں بھی کچھ کہتے رہیں تو نہ ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہوگی, نہ ان کی ذات میں کوئی کمی واقع ہوگی, بلکہ ہم اپنے ایمان سے بھی کھو بیٹھیں گے. اپنے کہہ لیں کہ جو بھی کچھ ہے وہ ایمان ہی ہے.
اور ہمارا جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. لیکن ذکر تو اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے نا, یعنی ان ہستیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں, نہ صرف ہماری خود کی اصلاح ہوتی ہے, برکت پیدا ہوتی ہے, بلکہ سننے والوں کی بھی یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے. وہیں پر جب ہم اولاد کی بات کرتے ہیں اور بیٹیاں دور حاضر کی ہم بات کرتے ہیں تو بڑا خلا دیکھنے کو آتا ہے. بڑا ناخوشگوار واقعہ ہمارے ہی ملک میں ہوا کہ چند دن کی بیٹی پیدا ہوئی اور ایک شخص نے اس کو گولیاں مار کے قتل کر دیا. لیکن اسی اگر نبی کی شان کی طرف بڑھیں یا اہل بیت کا, کہ وہی کہ اگر باپ کی محبت دیکھی جائے, شہزادی فاطمہ کا ذکر نہ ہو, یا زندہ درگور جب بیٹیاں کر دی جاتی تھیں, تو یہی دین اسلام تھا کہ جسے نکالا گیا اس وقت سے. کیا فرمائیں؟ تو اس پہ میں بڑی پیارا ایک واقعے پہ پوری آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے دوں گا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن امام حسین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے, اور جو کوئی چھپی مخفی نہیں ہے لوگوں کے سامنے, اور کس طرح کی محبت کرتے تھے کہ اس کا اندازہ لگائیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرنے سے ڈرتے تھے کیوں امت پر فرض نہ ہو جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تہجد تو پڑھتے تھے, نبیوں پر تہجد بھی فرض ہوتی ہے, لیکن سرکار امت پہ ڈرتے تھے کہ مشقت نہ ہو جائے. لیکن سرکار نماز میں, جو میں نے آغاز میں کہا عبادتوں کے لیے کہ ہم سب کے لیے مانگی, بالکل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ بات کہ امام حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سرکار سجدے کی حالت میں اور سرکار کی پیٹھ پہ آ کے بیٹھے ہیں. سرکار کو صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قہر الہی نازل ہو گیا ہے, لیکن سرکار کو کیا یہ خوف نہیں تھا ایسا نہ ہو کہ امت پر یہ لازم ہو جائے اولاد کی اتنی زیادہ اتباع پیروی کرنا. میں پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب کے پاس تھا تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ ماں باپ پر, اولاد پر ماں باپ کے 3 حقوق ہیں. جو شریعت کے ترائے میں اولاد کے ماں باپ پر 3 حقوق ہیں. ماں باپ پر اولاد کے 50 سے زیادہ حقوق ہیں, یعنی ماں باپ پر اولاد کے 50 سے زیادہ. میں کبھی کبھی اس حدیث کو دیکھ کے سوچتا ہوں کہ یار ایسا حضور کے اس وقت ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نماز کی حالت میں دیکھیں نا, نماز اللہ کے لیے, نماز کے آگے تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے, اور سرکار سجدے سے اٹھے نہیں رہے, کہ ایسا نہ ہو امام حسین گر جائے, سجدہ طویل ہو گیا, صحابہ سمجھ رہے ہیں کہہ رہے الہی نازل ہو گیا. تو بات تو میں نے آپ کو جواب دینے کے لیے جو ایک واقعہ سنانا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ایک محبت کا ایک پرایا باندھنا تھا. تو سرکار تو بڑی محبت کرتے تھے, سرکار حضرت امام حسن کو بھی چومتے تھے, امام حسین کو بھی چومتے تھے. تو ایک شخص نے کہا میرے 10 بیٹے, میں تو کسی کو آج تک نہیں چوما. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم اللہ کی رحمت سے دور ہو تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی سرکار اس شخص سے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی اولاد کو چومنا بھی جو ہے, اولاد سے محبت کرنا بھی جو ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. کہ خود دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, حضور کی اپنی اولاد نہیں رہی, لیکن آپ دیکھیں حضور نے کس انداز سے, کس طرح امام حسن کی محبت آپ کو الگ نظر آئے گی, امام حسین کی محبت آپ کو الگ نظر آئے گی. میں اگر بات کروں, جیسے میں نے پیچھے ایک واقعہ بیان کرا, 2 سال 3 سال کی عمر میں بچوں کو کوئی عقل نہیں ہوتی, سرکار پر اوجڑی ڈال کے جائے جا رہی ہے, اور حضرت فاطمہ جو اس اوجڑی کو اٹھا کے الگ کرتی جا رہی ہیں. مطلب اگر دیکھا جائے 4 سال 5 سال کی عمر میں بچوں کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا, اتنا زیادہ شعور نہیں ہوتا, لیکن باپ کی ایک محبت ہے کہ باپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو ہے وہ باپ جو ہے یا میرے باپ کو لوگ. مختصر وقت ہے, مختصراً, کیونکہ یہ تو ذکر ایسا ہے کہ جتنا کیا جائے کم ہے, اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ اس میں کہا جائے کہ وقت کم ہے, لیکن برائے مہربانی کچھ مختصراً بیان. تو مختصر بس آخری میں ایک آخری بات یہ کہوں گا, امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک باب بانا ہے حلاوت الایمان, ایمان کی مٹھاس کا. ایمان کی مٹھاس اس وقت تک محسوس نہیں ہوتی. ایک مثال ہے, اب میری کو بخار ہو جائے اور میرے کو کچھ بھی اچھا, یعنی کہہ لیں کہ اچھی سے اچھی کراچی کی سب سے اچھی جگہ کی بریانی یا کچھ بھی لا کے رکھ دیں, انفیکٹ کہ آپ میٹھا بھی رکھ دیں, اس کی مٹھاس ہمیں جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. منہ کا ذائقہ ہی خراب ہے, اس میں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا آپ کو. تو اسی طرح جب تک ایمان کی آپ کی مٹھاس کی کیفیت درست نہیں ہوگی, سرکار سے محبت کا رشتہ درست نہیں ہوگا, تو یہ تمام باتیں جو اہل بیت کی شان میں ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کے حوالے سے, یہ تمام باتیں جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گی, کہ جبھی سرکار نے خود فرما دیا تھا لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من ولدی وولدی والناس اجمعین, کہ اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک دنیا کی تمام نعمت سے زیادہ مجھ سے بڑھ کر محبت نہ کر لے. یہ بات کیوں بیان فرمائی, بس آخری بات یہی ہے کہ یہ بات اس لیے بیان فرمائی کہ جب محبت ہوگی تو پھر آئیڈیل بھی وہی ہوگا
رول ماڈل بھی وہی ہوگا اور پھر چیز سمجھ بھی ہر چیز آئے گی اور پھر دلیل نہیں مانگی جائے گی بلکہ بس سرکار میں عشق کیا جائے گا. یہ تو ویسے بھی عشق کا نام ہے. وہیں پر مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں تو گے ناظرین کو؟ ناظرین کو آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا جو سب سے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ سرکار سے اپنی محبت کا رشتہ مضبوط کریں. جب تک دیکھیں آپ کی محبت کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا, دیکھیں قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور پھر میں نے جیسے آیت پڑھی کہ اللہ کی محبت کس کے اندر مخفی رکھی ہے, کس کے اندر پوشیدہ ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے اندر. اتباع پیروی, آپ دیکھیں دنیا میں بھی جب آپ اس کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں نا تو پھر آپ اس سے انتہا کی محبت کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو اس کے مقابلے میں بھی کوئی پسند نہیں آتا. تو یہی وجہ ہے جب آپ سرکار کو اپنا سب کچھ بنا لیں گے تو پھر آپ کو دنیا کا کوئی شخص, ان کی کوئی جو ہے بات آپ کو ناگوار, آپ اس کو قبول ہی نہیں کریں گے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ویسے ہی بے خطا یعنی کوئی آپ کے اندر کہہ لیں خطا تو دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے نا. تو جب تک آپ کی محبت نہیں ہوگی, جب تک آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل نہیں کر سکیں گے, سنت پر عمل نہیں کر سکیں گے, اتباع پر عمل نہیں کر سکیں گے. سب سے پہلا تعلق ہی محبت کا ہے, محبت ہی اصل چیز ہے. محبت ہوگی تو اتباع بھی آ جائے گی, پیروی بھی آ جائے گی, ہر چیز آ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ پھر خوف یہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو بروز محشر کے دن سرکار روٹ جائیں, میرا محبوب ناراض ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ علامہ صاحب, وقت نکالا آج کے دن آپ نے. مناہل کیا سنائیں گی ہمیں؟ بسم اللہ کیجیے. اب تو بس ایک ہی دنیا کی مدینہ دیکھو. آمین الہی آمین. بسم اللہ کیجیے. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آمین آمین الہی آمین. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے. جالیاں دیکھوں کہ دیوار دروار حرم, اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. سے میں کیا کیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے, تاکہ اس بار میں جی بھرے, تاکہ اس بار میں جی بھرے کہ مدینہ. آمین آمین الہی آمین. تاکہ اس بار میں جی بھرے کہ مدینہ دیکھوں. آخری جزاک اللہ جزاک اللہ. میں کیا رونق دنیا دیکھوں, اب تو بس ایک ہی دھن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیر. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان